نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ گزشتہ دن مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ نظروں سے گزرا، وہ واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک بخیل آدمی نے ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا اور اس نے اس سے کوئی لکڑیاں کٹوانی تھی۔ مزدوری طے ہو گئی۔ جب مزدور نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی اور اس بخیل آدمی کو اندازہ ہوا کہ اس کی مزدوری تو بڑی زیادہ بن جائے گی، اب وہ بخیل آدمی اس لکڑیاں کاٹنے والے مزدور کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ مزدور جیسے ہی کلاڑی مارتا تو یہ بخیل منہ سے آواز نکالتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ کام کرتے ہوئے جب کوئی کام کر رہے تو منہ سے اف اف کی آواز بھی نکالتے۔ اب وہ مزدور جیسے کلاڑی مارتا یہ بخیل آواز نکالتا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو جب اس بخیل آدمی نے مزدوری دی مزدور کو تو مزدوری آدھی دی، تو مزدور نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا اس کے مطابق تو مزدوری اتنی بنتی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو مزدور نے کہا بھائی تو نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو کلاڑی مار رہا تھا تو میں آواز نکال رہا تھا، آدھا کام تو نے کیا آدھا میں نے کیا، درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں اپنا معاملہ قاضی صاحب کے پاس لے کر کے گئے۔ قاضی نے دونوں کی بات سنی تو اس بخیل آدمی سے قاضی نے کہا بھائی جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے نا وہ سارے درہم تو میرے حوالے کر دو، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اس کے حوالے کر دیے گئے۔ تو قاضی صاحب نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس بڑے برتن میں ایک درہم ڈالتے، دوسرا ڈالتے، ایک درہم ڈالا، ٹھن کی آواز آئی، دوسرا، تیسرا، یہ ساری جتنی اس کی مزدوری بنتی تھی اس برتن میں ڈال دی۔ جب ساری مزدوری ڈال دی تو قاضی صاحب کہنے لگے مزدور کو یہ تیری مزدوری ہے تم لے لو، اور یہ جو ٹھن ٹھن کی آواز ہے یہ اس بخیل آدمی کی ہے یہ لے لیں۔ تو آج کل کے دور میں خاص طور پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو سکول ہیں، جو آفس ہیں یا جو فیکٹریاں ہیں، تو وہ مزدور اگر اوریجنل طور پہ چھٹی کرتا ہے بیماری کی صورت میں یا شادی کی صورت میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ آ جاتا ہے یا اس کی کوئی چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ نامناسب عمل ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے پوری مزدوری کی ہے، پورا کام کیا ہے، تو اس کے ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ نیچے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سخت گناہ والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا میں مدعی بنوں گا، ان کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، اور ان میں سے ایک وہ مزدور بھی ہے جس کا حق مار لیا گیا ہوگا، جس کو مزدوری جس سے پوری کروا لی گئی ہوگی اور اس کو اجرت نہیں دی گئی ہوگی، تو رب تعالیٰ اس کی طرف سے خود مقدمہ لڑیں گے۔ تو اس لیے جو مزدور ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، اگر وہ مزدوری پوری کرتے ہیں تو ان کو اجرت پوری دی جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی ہے، پیمنٹ لیٹ آنی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کو پہلے بتا دیا جائے، انفارم کر دیا جائے کہ مزدوری جو ہے وہ آپ کریں لیکن آپ کو اجرت جو ہے وہ بعد میں مل جائے گی۔ تو خواہ مخواہ ہیلو بہانوں سے ان کی اجرت کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔